باجوہ ایکچولی ایک اور ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے آپ لوگوں سے اور انہوں نے بڑا پریشر ڈالا آپ لوگوں کے. نہیں دیکھیں بالکل نہیں, یہ بات کی تو میں سختی سے تردید کرتا ہوں. اچھا, اور اس کو کیسے میں تردید کرتا ہوں, دیکھیں ان ویری لانگ میراتھن میٹنگس, جب ایک بڑی والیٹائل سچویشن تھی, ایک نو کانفیڈنس موومنٹ ہو چکی ہوئی تھی, وہ اپنے آپ کو نیوٹرل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہوئے تھے, شکوک و شبہات بہت تھے, اور شکوک و شبہات بھی اس حد تک تھے کہ آئی نیڈ ٹو ٹیل یو اے اسٹوری تاکہ آپ کو اندازہ ہو. اس پورے معاملے میں اگر کہیں پر کوئی بات غلط ہو رہی ہے وہ 3 لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے. ایک عمران خان کی طرف سے, ٹھیک, ان کا یہ کہنا کہ میری حکومت گرائی گئی اور الزام دینا کہ فوج نے گرائی. نہیں, امریکہ نے گئے, بات کی بات, امریکہ سے فوج نے مل کے گرائی. ایسا کر لیں. چلو اب یہاں سے میں آپ کی اس میں نے کہا میں آپ کو نیڈ ٹو ٹیل یو اے اسٹوری. جی بتائیے. دیکھیں یہ مئی کی بات ہے, مئی 2022, جس سال میں عمران کی گورنمنٹ ختم مئی ہوئی. 2022. میں پارلیمنٹری لاجز جاتا ہوں, میں رانا قاسم نون صاحب کے کمرے میں جاتا ہوں, وہاں پہ راجہ ریاض, سردار ریاض مزاری اینڈ کپل آف ادرس 9 کے قریب پی ٹی آئی کے ایم این اے بیٹھے. ٹھیک. اور ان دنوں میں یہ الیکٹورل مشینز والا الیکٹورل ووٹنگ مشین کا لا لا رہے تھے. اوکے. میں انہیں جا کے کہتا ہوں کہ کیسی واحیات قانون سازی آپ کرنے لگے, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں کر رہے. میں نے کہا الیکشن کمیشن نے 36 اعتراضات لکھ کے اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجے. یہ مئی نہیں ہوگا, مئی تک تو خان صاحب کی گورنمنٹ جا چکی ہوئی تھی. نہیں, میں اس سے 1 سال پیچھے لے جا رہا ہوں. آپ پیچھے جا رہے ہیں, پھر ٹھیک ہے, 1 سال پیچھے. ٹھیک ہے. میں اس لیے مجھے یاد ہے کہ آئی ہیڈ ٹو ٹریول. 2021 ہوگا, 2021 آئی ہیڈ ٹو ٹریول, تو مجھے اس لیے مہینہ پوری طرح سے یاد ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ ہم تو ووٹ نہیں دیتے, لیکن ہمیں تو ڈنڈا پکڑا ہوا ہے جنرل فیض کے لوگوں نے. اچھا. وہ کہتے ہیں ووٹ دو. میں نے کہا تو بڑی زیادتی ہے. اس پر پہلی بار میں جنرل باجوہ صاحب کے پاس کو پولیٹیکل بات لے کے گیا. اچھا. فار دا فرسٹ ٹائم. اچھا. اور میں نے ان سے جا کر یہ کہا, میں نے کہا جناب عمران کی پارٹی کے تو ایم این اے اس کے ساتھ نہیں اپنے, اور دھکے سے آپ نے ساتھ رکھے ہوئے. اچھا. یہ تو بڑی زیادتی ہے. اور اگر یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا لا آ گیا تو پورا الیکٹورل سسٹم اڑ جائے گا. ہماری اس میں اپنے تحفظات ہیں, تو وہ تو ووٹ نہیں کرنا چاہتے. اچھا. اس پر انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. آپ حیران نہیں ہوئے؟ میں ہوا کہ یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا. میں نے کہا اگر وہ نہیں, بیکنگ چھڑ دی. میں نے کہا اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. اچھا. انہوں نے کہا تو ہم تو اس میں کوئی انفلوئنس ییلڈ نہیں کریں گے. مجھے تو لگ رہا ہے آپ نے کنونس کیا انہیں. نہیں, ناٹ ایٹ آل. آئی جسٹ ٹولڈ ہم دس, میں نے جسٹ سیڈ دیٹ کہ سر یہ اس سے پہلے ہمیں وہ پولیٹیکل بات زیادہ ان سے ہم کرتے بھی نہیں تھے, مروتن بھی نہیں کرتے تھے. تو میں نے کہا جی یہ تو مسئلہ ان کا خراب ہو جائے گا, اور یہ تو ان کو بات ایسے کرنی نہیں چاہیے کہ اگر وہاں پہ کرن لیاقت آئیں, میں نام لے کے بتا سکتا ہوں 5 پورا پاکستان جانتا ہے, اور وہ آ کے پارلیمنٹری لاجز میں جائیں اور بندوں کو لا کے کہیں کہ ووٹ کرو. انہوں نے کہا تو بڑی بری بات ہے. اچھا. آپ نے کہا جی اچھی بات ہے. اچھا. اینڈ دین اٹ وینٹ آن. نہیں تو آپ نے یہی بات جب صادق سنجرانی کے اگینسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا اس وقت نہیں آپ نے کہی کہ جہاں کے 14 بندے ہمارے تھے ادھر کس طرح چلے گئے؟ نہیں, میں منصور ایک بات بتاؤں. فرینکلی اسپیکنگ, یا سوٹیبلٹیز ہے. جب مجھے کوئی غلط کام سوٹ کر رہا ہوتا ہے میں اس کو چیمپئن کر رہا ہوتا ہوں کہ اچھا کام ہے. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا. تو جھگڑا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ دیکھیں وہ موریلٹیز, جیسے میں نے آپ کو کہا شروع بات کی آپ نے, وہ موریلٹیز جب آپ کو سوٹ کر رہی ہوں اور آپ بالکل سیلف رائٹسنس کے پچ پہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور وہی جو پورا رول آپ کا ریورس ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کہیں اور کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں سے میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3 لوگوں نے غلط بیانی کی. ون از آئی کے, رائٹ, ان کی اپنی پارٹی کے 22 لوگ, اور آن اوتھ حاشا وکلا, مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اور صرف مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لے کے کہ اگر ہم پی ٹی اے کا ٹکٹ لے کے گئے تو لوگ ہمیں جوتیاں ماریں گے. ٹھیک ہے, ہم نہیں جا سکتے. اس چکر میں انہوں نے چھوڑ دی. اوکے, ایک ہی ہو گیا. میں اس پہ بعد میں سوال کرتا ہوں, پہلے آپ بات کمپلیٹ کریں. اور پھر جو اتحادی تھے, ایم کیو ایم کے ڈفرینسز آئی کے ساتھ نون ڈفرینسز تھے. اگر ان کو کوئی اکٹھا رکھ سکتا تھا تو وہ, کیونکہ دیکھیں نا ڈی جی سی کا دفتر ہے کیا. اب اس ڈی جی سی کے دفتر کو ذرا پہلے آپ ایک دفعہ اینالائز کر لیں. کیا ان 1973
you issue a notification and you create a political set by ZAB, none other than Zulfikar Ali Bhutto. ठीक. और वो एक पॉलिटिकल विंग क्रिएट करते हैं, और उसकी जो अगर इफ यू गॉन थ्रू द डिटेल्स ऑफ स्टीव कॉल्स बुक, तो जब ये सी क्रिएट होता है पॉलिटिकल विंग, उससे पहले आईएसआई का किसी भी पॉलिटिकल अफेयर में डायरेक्ट टेकिंग ओवर द गवर्नमेंट थी. अयूब खान की गवर्नमेंट थी, यह खान की गवर्नमेंट थी, ये 2 एपिसोड हो चुके थे. ठीक. लेकिन फिर एक, क्योंकि उस वक्त एक मैंगल साहब का और बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ी उस वक्त शोरिश उठी, जिसपे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को उसको पॉलिटिकल डिफरेंस तस्लीम करने से इनकार था, और ख्याल ये था कि वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं, जिसको बाद में जुम्मा खान ने अपनी किताब में भी लिख दिया, और वो काबुल की सारी ट्रेनिंग लिख दी, और फिर वो नेक्सस बिटवीन पेशावर एंड क्वेटा एंड दोज पीपल दोज हु वर डूइंग इट इन 1973 and 74, अंडर दीज peculiar circumstances there was a need for creation of a political wing, जो मॉनिटर करे और देखे कि कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी में किसी हॉस्टाइल एजेंसी के पे रोल पर हमारे लोग तो नहीं जा रहे. ठीक. यहां से इसकी इब्तिदा हो जाती है. और आज भी सी का जो विंग है, उसको आपने बाय लॉ ऑथराइज किया हुआ है. What happened in Brigadier Zira, what happened when Durrani साहब was there, what happened when असलम बेग साहब was there. डीजीसी ने अपना अच्छा, अब इस स्टेज पे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो इमरान की गवर्नमेंट चलती है, मैंने आपको पूरी स्टोरी नरेट की है कि एट दैट टाइम आई वाज स्टॉप्ड नॉट टू मस्टर द सपोर्ट ऑफ द इलेक्टेड एमपीएस जो कि इंडिपेंडेंट जीते. दैट इज बैक इन 2018. और मैंने आपको पूरी स्टोरी नरेट की है कि 2018 से फास्ट फॉरवर्ड 2 years, इलेक्टोरल वोटिंग मशीन लॉ केम इन, एंड 22 MNAs of Imran's party revolted, and they said that we will not vote for the Imran's bill unless the people from the C department will come and they will say कि आप करें, हम उनका बोझ नहीं उठा सकते. ठीक. और फिर मैंने आपको 25 के करीब MPs की कहानी बताई, जो कि इलेक्शन से पहले कोविड के साल में सूबे में इमरान की पार्टी से डिस्टेंस होना. ठीक है. अब इतनी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी, दीज आर नॉट स्मॉल थिंग्स, ये सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी, इसमें किसी के कहने पे कुछ नहीं हो रहा, कोई इसमें फौज कोई मुदाखलत नहीं कर रही, कोई इसमें कुछ नहीं कर रहा. पीपल आर गेटिंग एंग्री फॉर देयर ओन रीजंस, पीपल आर हैविंग देयर पॉलिटिकल रीजंस, पीपल आर हैविंग देयर डिससैटिस्फैक्शंस एंड फ्रस्ट्रेशंस, और अपनी क़यादत के रवैये के साथ उनकी कोई डिटैचमेंट होती जा रही थी, एंड थिंग्स लाइक, एंड इट वाज मूविंग फॉरवर्ड. ठीक ठीक. इस सिचुएशन को we reported all of this to our leadership, and we told them कि उसकी political party शेबल्स में, उसकी political party united नहीं है, उसके जो parliamentary party है उसके अंदर splinter groups बन गए हुए हैं. And how are you sitting and waiting for the time? आप इसको capitalize करें, look for it. And then the opposition leader met with couple of those senior people, and he met them at the Parliament House. They said that, उन्होंने बिल्कुल खुल के बात की, उन्होंने कहा जी ऐसी हम तो उसके साथ नहीं है. इस पर मेरा रोल था, मेरा रोल इस हद तक था, जो ये बाद में शोर मच गया कि न्यूट्रल, ये न्यूट्रल आया कहां से, इंपोर्ट कहां से हुआ. न्यूट्रल वर्ड फर्स्ट टाइम मीडिया में आकर मैंने ये बात की कि द मिलिट्री इज गॉन न्यूट्रल. अच्छा. वो जो 1 पेज में था कि हम हुकूमत को कायम रखने में मदद देते हैं, जो द स्पीच इन गिलगित बल्तिस्तान थी, जो द स्पीच इन AJK थी, एंड द स्पीच इन इस्लामाबाद थी, उन तीनों तकरीरों में ये था कि हमारा काम है हुकूमत को हम सपोर्ट दें और उसकी सस्टेनेबिलिटी में हम उसके साथ खड़े रह जाएं. ठीक है. तो लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये न्यूट्रल, हम न्यूट्रल हैं और उन लोगों का काम है जिनका काम है वो खुद से करें. इस मौके पे हमारी चौधरी परवेज लाई साहब से मीटिंग हुई, कोई ढकी छुपी मीटिंग है. परवेज साहब शहबाज साहब को मिलने आए, शहबाज साहब शुजात साहब को मिलने उनके घर गए. ये एलाइज थी, तो सारा कुछ हुआ था, ये गवर्नमेंट के एलाइज थे. मैं अ पर्सन कैन लाई बट वाकयात नहीं. अब ये कैसे हो रहे हैं? क्या इनको जल बाजवा साहब कह रहे हैं कि आप लोग मिलने जाके, या इनको क्या जल फैज साहब कह रहे हैं? क्या परवेज लाई साहब ने फोन तो किया था जल बाजवा. देखिए, परवेज साहब के बड़े बहुत ही अच्छे मरासिम थे जल बाजवा साहब से. ठीक है. और उनके मरासिम में हद तक थे कि वो बहुत एक दूसरे का एहतराम करते थे. आई पर्सनली नो दैट दे हैड सो मेनी कॉमन फ्रेंड्स. बिल्कुल. तो उसमें जब ये सारी बातचीत हो रही थी, तो द पीपल दोज हु वर एक्वेंटेड विद द डिटेल्स, उन लोगों को ये आइडिया जरूर था कि आईके ने अपनी अगर कोई सपोर्ट अब मस्टर करनी है
تو وہ سپورٹ مسٹر کرنے کے لیے ان کو باہر صورت پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ان کے الائز ہیں، نو لیو دس فیکشن اسائڈ، جو ان کی اپنی ود ان دا پارٹی پارلیمنٹری پارٹی سے لوگ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر رہے تھے. ٹھیک. دوسرا جو پولیٹیکل ان کے ساتھ فیکشن تھا وہ تھا پولیٹیکل پارٹیز کا. پی ایم ایل کیو، بخشی صاحب، مینگل پارٹی، اینڈ دین متحدہ قومی موومنٹ، یہ سارے ملا کے 19 کے قریب یہ ممبرس تھے. ٹھیک. یہ اکٹھے کر کے 174 بنتے تھے. اب 21 ان کے اپنے گئے قومی میں، 30 صوبے میں نکل گئے. تو جو سپورٹ بیس تھی وہ تو اپنی پارلیمنٹری پارٹی میں ٹوٹ کے گر گئی. ٹھیک ہے. جس پر عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ ووٹ ڈالے تو جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. ٹھیک. اس ساری چیز میں کہیں کو فوجی نہیں ہے. اچھا. وٹ ایور از ہیپننگ، he had a support base of judges provided by Saqib Nisar and 5 of those judges. یہ support base IK کو available تھی and it remained with him throughout. وہ جو سپورٹ بیس ملی اس میں فوجی تھے؟ دیکھیں انیشلی میرے ساتھ آپ بیٹھ جاتے ہیں، میری آپ کی ایک شناسائی ہو جاتی ہے. میں جج ہوں اور آپ اینکر پرسن ہیں. لیٹس سے کلٹیویٹ ٹو دس لیول، یہ انٹریکٹیو ارینجمنٹ میری دوستی میں بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر میں آگے لے کے چلتا رہتا ہوں. پھر وہ اس حد تک بنے کہ وہ پھر انہوں نے ججز کے ساتھ اپنے اسکور سیٹل کیے. پھر وہ اس حد تک بنے کہ لائن ڈرا ہوگی. پھر ایسے بنے کہ 5 ہی جج بیٹھیں گے سپریم کورٹ میں، باقی 7 اس میں معطل رہیں گے. مائی پوائنٹ از کہ جو پاناما کا فیصلہ جس طرح آیا، آپ کی پارٹی کو بڑے شدید اعتراضات تھے ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے، لیکن کیا عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے کیا جنرل باجوہ کا کوئی کردار نہیں تھا؟ دیکھیں میں نے کہا اگر کوئی ایک این آر او جنرل باجوہ نے دیا جس کا میرے پاس ثبوت ہے تو وہ عمران کو این آر او دی. I can give this in writing. I can take it this to anywhere. اگر کسی ایک این آر او جنرل باجوہ نے کسی کو کوئی این آر او دیا، ایکسپلین این آر او. یہ ان دنوں کی بات ہے منصور، جب پٹیشن میں حنیف عباسی تھے. ہاں. اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. بنی گالہ والی زمین اس کو ثابت کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. وہ پیسے، وہ ٹریل، وہ ڈیٹیل کسی صورت نہیں دی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم when جنرل باجوہ played his role in that, and he the lawyers, those who went, please allow me to not name those names, the messages which were given, tab Imran ki disqualification in Hanif Abbasi's petition was evident, paramount. agar legal koi bhi uski us pure case ki koi rationale ratio decidedly based upon the facts in which Nawaz Sharif Sahab was being given that punishment, based upon the fact in which Jahangir Khan Tareen was being given that punishment, اگر کسی ایک شخص کو بالکل نیکڈ، ایبسلوٹلی نیکڈ، جو فیکچوئل فیکٹس پہ جو سزا دی جا سکتی تو عمران تھا. ٹھیک. لیکن انہوں نے بچا لیا. جب بالکل بچایا. اور جنرل باجوہ نے بچایا. کیا طریقہ کار تھا؟ دیکھیں the messages were conveyed very clearly to the then judges ثاقب نثار کہ جن کو بچانا. تو سر یہ تو اگینسٹ دا لا نہیں ہے. مانے دیکھیں جو بھی ہے. تو پھر اگر نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ تمام کرداروں کے خلاف جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے، تو پھر تو جنرل باجوہ کا بھی کام بنتا ہے. دیکھیں میں اس میں اب وہ آپ اپنے پرسنل ریلیشن کو میرے بڑے بھائی ہیں. نہیں دیکھیں میں اس میں فرینکلی اسپیکنگ میں اس میں تھوڑا ڈسکاؤنٹ کرتا ہوا آگے جاؤں گا. کس چیز کو بتائیے؟ اگر یہ جو میں نے آپ سے بھی بات کی ہے کہ عمران کو وہ این آر انہوں نے دیا، لیٹس سے کہ اگر آپ مجھے کہیں گے ثابت کر، تو مجھے بڑی مشکل پیدا ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. لیکن فرینکلی میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے وہ کیونکہ پولیٹیکل ڈومین میں ہے، وہ چھپی بھی بات نہیں ہے. لیکن اگر میں اس کو کنیکٹ کروں گا کہ لیٹ سے جیسے میں اس کی ایک ایویڈنس دیتا ہوں کہ جی یس کورٹ آف لا میں جانی ہے، جیسے بھی جل فیصلہ پہ ٹرائل چل رہا ہے. تو سر آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر اس وقت کے ججز آپ کے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اگینسٹ ڈیفیمیشن کا کیس کر سکتے ہیں. آپ نے کس طرح کہہ دیا؟ نہیں لے کر آئے. آپ کے پاس ایویڈنس ہی نہیں ہے. دے شوڈ But you don't have any evidence to prove your claim. نہیں دیکھیں منصور میں ایک بات بتاؤں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں بڑا کلیئرلی کہ یہ جو ان کا کیس تھا، what do you call it، ان کا عمران خان کا بنی گالہ والا، اس میں جو انہوں نے کیا ان کو پتہ ہے، لائن تو صحیح. اچھا یو آر ولنگ ٹو فیس دا لیگل کانسیکوینسز. کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں تو اس کے اوپر جنرل باجوہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. ان کی کلپیبلٹی تو دیکھیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر این آر او ملا تو ان کو انہوں نے کوئی این آر او اگر دیا. میرا دوبارہ سوال ہے، ابھی آپ نے جنرل فیض کو جو سزا سنائی ہے اس کے اندر آخری پیراگراف کے اندر ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالومنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ نے کامنٹ کیا. دیکھیں نا میں سر یہاں پہ نہیں، آپ عمران خان کو سیو کر رہے ہیں، یہ نہیں بنتا. نہیں دیکھیں میرا تو سمپل ون لائنر ہے
کہ اگر عمران خان کو، اگر جنرل باجوہ نے کوئی ایک NRO دیا تو عمران خان کو دیا. چلے دی ہے تو غلط کیا نا سر. آپ کی پارٹی نے، دیکھیں اس کی بھائی صاحب، غلطی- آپ کی پوری پارٹی نے سفر کیا اس چکر اس میں. کی غلطی مریم نواز جیل میں گئی، نواز شریف جیل میں گیا، منصور شہباز شریف صاحب جیل میں اس گئے. کی جو کوئی بھی کنوٹیشن ہے، نو جج فار دیٹ. میں نے تو صرف آپ کے ساتھ ایک فرینک اور اوپن بات کی ہے ٹھیک ہے. کہ اگر میری نظر میں کوئی ایک NRO جنرل باجوہ کے ٹینیور میں ملا ہے تو وہ عمران کو ملا. تو وہ نواز شریف صاحب جو پلیٹلیٹس کے چکر میں باہر گئے تھے وہ ناٹ ایٹ آل ایبسلیوٹلی ربش. وہ تو دیکھیں نا، میں کتنی بار اس پہ خواجہ آصف صاحب سے کہہ چکے، میں نہیں کہہ نہیں، رہا، دیکھیں، آپ کے ساتھی کہہ رہے نہیں، ہیں، مجھے بھائی کہہ رہے دیکھیں، میں ہیں. وہ کہہ رہی ہیں جنرل باجوہ کی اجازت کے بغیر جو ہے ان کو آن لائن لیے بغیر میاں صاحب باہر تو نہیں جا میں آپ سکتے کو دو باتیں کہتا ہوں. میاں صاحب تھے نیب کی کسٹڈی میں، ٹھیک ہے. اور نیب کی کسٹڈی میں ان کی جو طبیعت خراب ہوئی، اس سے یہ شبہ پیدا ہوا، اس رپورٹس کے ساتھ یہ شبہ پیدا ہوا کہ ہی ہیز سم ویری کرونک سیریس انڈر لائنگ ڈیزیز. ٹھیک ہے. اور وہ کس نے بتایا یہ معاملہ؟ وہ بتایا ڈاکٹر شمسی مرحوم نے. انہوں نے کہا اس کی کلینکل اسیسمنٹ نہیں ہو سکتی، اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی بون میرو انوالو ہوئی یا کوئی ایسا معاملہ ہوا تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتا. ٹھیک. اب یہ تفصیل ڈاکٹر شمسی کی صرف ہم نے ویریفائی نہیں کی. یہ جو عمران کے اس وقت ایک بڑے ان کے ایڈ تھے جو شوکت خان کو بھی چلاتے ہیں، فیصل، انہوں نے ڈاکٹر شمسی سے یہ ویریفائی کیا. اور پھر ہمارے ریپ جاتے تھے عطا وینٹ ٹو دا کیبنٹ سب کمیٹی آن انٹیریئر. انہوں نے جا کے اپنا کیس پیش کیا. عمران ٹک دیٹ ٹو دی کیبنٹس ڈیسیژن، اور کیبنٹ میں ان کے اکثریت میں وزیروں میں، جن میں طارق بشیر چیمہ میرے راوی ہیں بعد میں، جن میں فواد چودھری بھی تھے، جن میں اور بھی بے شمار لوگ تھے، جن میں شیریں مزاری بھی اس وقت کیبنٹ ممبر تھی، ان سب لوگوں نے کہا کہ اگر یہ میڈیکل کنڈیشن ہے تو آپ ان کو جانے دیں. شیریں مزاری صاحب نے تو سنا رو پڑی. Maybe, I don't know. These were the details which were later on given in the public eye. تو میں نے پھر اس کے بعد جب یہ ساری بات چیت ہو رہی تھی، 2-3 اور لوگوں سے بھی پوچھا. تو میاں صاحب کا جو اس وقت تھا وہ ایسا تو نہیں تھا خدا نہ خواستہ کہ ان کو بیڈ ریڈن کر رہی تھی بیماری، لیکن یہ ضرور تھا کہ اگر یہ انڈر لائن ڈیزیز ہے تو یہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ نہ پیدا کر دے جس کی وجہ سے کوئی معاملہ زیادہ سیریس ہو جائے. میں کبھی کسی کی ہیلتھ کے اوپر میں کامنٹ کرنا نہیں چاہ رہا، لیکن ایک سوال بار بار یہ کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں ان کی رپورٹس آ رہی ہیں، پلیٹلیٹس ڈراپ ہو رہے ہیں، جان لیوا ہے، سب کچھ ہے. ہی گوز آؤٹ سائڈ ان لنڈن اینڈ آفٹر few months we see him walking first class on the streets, going to the parks, سب کچھ فرسٹ کلاس چل رہا ہے, and then stays there for years and years. بالکل فرسٹ کلاس سب کچھ ٹھیک ہو گیا, never comes back. دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ریسنٹ پاسٹ میں میرے اپنے کچھ بلڈ رپورٹس بہت برے آ گئے, اللہ آپ کو صحت دے, اینڈ آئی واز ریئلی ورڈ, اینڈ آئی وینٹ فار مائی ہول ڈیٹیلس چیک کرایا, اینڈ لیٹر آن آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ کسی ایک میڈیسن کے ریئیکشن سے میرے وہ لیولس بہت ریز ہو رہے ہیں. اچھا. اینڈ اف آئی ووڈنٹ ہیو گون تھرو آل دیز میڈیکل ڈیٹیلس, اگر میں اپنے سارے ویکلی بیسس پہ ریگولر ایگزامینیشنز نہ کراتا اور 3-4 ہفتے گو سلو نہ ہوتا اور اپنے آپ کو پوری طرح سے ایگزامن اور اسکریننگ نہ کرتا, تو دیٹ مائٹ ہیو کاسٹڈ مائی ویری وائٹل آرگنز لائک کڈنی. So it is very difficult to say and suggest and say what one report says and suggest something and the other report says and suggest something. Mia Saab actually had a serious heart condition. Unki atrial fibrillation ka case, purana case hai, we all know that. He still has it. He still has it. Recently has gone through a very major surgery. Unki kuch, now he's aging also, Allah unko sehat de. Unke wo matters kyunki maine bahut closely dekhe, aur maine kyunki I was assisting Shahbaz Saab as a spokesperson in those days, تو مجھے ایک بڑی قریب سے وہ ساری تفصیل دیکھنے کا موقع ملا, اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. لیکن اس وقت ہم سب تشویش کا شکار تھے, یہ فرینکلی میں